سورۃ یاسین کی آیت نمبر 37 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآیۃ لہم اللیل، اور بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے رات میں، نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو، فإذا ہم مظلمون، اچانک یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چل رہا ہے اپنے مستقر پر، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ کیا ہوا ہے اس ذات کا جو غالب ہے، جاننے والا ہے، والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے جیسے کھجور کی پرانی شاخ ہو، لا الشمس ينبغي لها، مناسب نہیں سورج کے لیے کہ وہ تدرک القمر، چاند کو پالے، ولا اللیل سابق النہار، نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اپنی قدرت کے دلائل کے بیان کے سلسلہ میں اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں سورج، چاند، ستاروں، دن اور رات کے نظام کو بطور قدرت کی نشانی کے پیش فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح جہان کے اندر اور بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، جن کو دیکھ کے انسان، معمولی سی عقل رکھنے والا انسان، معمولی سدھ بدھ رکھنے والا انسان، پاگل نہ ہو، احمق نہ ہو، بے وقوف نہ ہو، نادان نہ ہو، ضدی نہ ہو، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اور اس کے نظام کو چلانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی نظام کا ایک بہت بڑا حصہ یہ سورج، چاند اور ستارے ہیں، یہ آسمانی چیزیں ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب سے اللہ پاک نے ان کو بنایا ہے تب سے اب تک یہ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی حرکت میں، ان کے کام میں ایک بال برابر بھی کبھی فرق نہیں آیا، کیونکہ اللہ پاک کا بنایا ہوا نظام ہے۔
اور اسی کو اللہ نے اپنی قدرت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے، دعوت حق کو لے کر، بادشاہ وقت تھا، نمرود کو اللہ کی دعوت دی، رب کی دعوت دی کہ اللہ کی طرف آؤ، تو اس نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ کون ہے تمہارا رب؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اب بادشاہ تھا، بادشاہوں کی ایک تو ویسے ہی مات ماری جاتی ہے، دوسرا بادشاہت کا غرور اور تکبر جب دل دماغ میں آتا ہے تو رہی سے ہی کسر بھی نکل جاتی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی بجائے کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بے گناہ آدمی کو بلوایا اور اس کو قتل کروا دیا، اور ایک مجرم کو اور قیدی کو رہائی دے دی۔ کہنے لگا دیکھو، ایک کو میں نے موت دے دی، ایک کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ خر دماغ اور موٹے دماغ کا آدمی ہے، بے وقوف ہے، یہ ایسے نہیں سمجھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا، ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تجھے رب ہونے کا دعویٰ ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ پاک فرماتے فبہت الذی کفر، کافر کی بولتی بند ہو گئی، اب آگے کوئی بات نہیں کر سکا، اب اس کا کیا جواب ہے؟ تو یہ سورج، چاند، ستارے، ان کی حرکات، روزانہ طلوع غروب، آنا جانا، یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ان چیزوں کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پہ بیان فرمایا۔ یہاں بھی اللہ پاک فرماتے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے رات میں۔ ابھی میرے بھائیو دیکھو، رات تھی، اندھیرا تھا، چاروں طرف خوفناک قسم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابھی جو وقت گزر رہا ہے، دن کی روشنی بڑھتی جا رہی۔ اب ساری دنیا ٹیل لگا لے، سارے سائنسدان مل جائیں، سارے انجینئر مل جائیں، سارے مال والے مل جائیں، حکومتوں فوجوں والے مل جائیں، ایمانداری سے بتاؤ دن کی روشنی کو روک سکتے؟ نہیں روک سکتے۔ اور اگر اس سے 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے چاہتے کہ دن آ جائے تو کیا کوئی لا سکتا تھا؟ کوئی طاقت نہیں جو لا سکے۔ اچھا، پھر یہ نظام جو چل رہا ہے، یہ کوئی 10 20 15 سال سے نہیں چل رہا، یہ صدیوں سے نہیں چل رہا، سینکڑوں نہیں ہزاروں سال بیت گئے، ہزاروں سال بیت گئے۔ آج 2 جنوری ہے، نیا سال شروع ہو چکا ہے، 2 جنوری 2021۔ آپ اس سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، 2 جنوری 1921 میں چلے جائیں، 1821 میں چلے جائیں، 2 جنوری شروع میں چلے جائیں جہاں سے 21 شروع ہوا ہے، تو وہاں بھی سورج کا طلوع اسی وقت میں ہوگا جس وقت میں آج ہے۔ آج جس وقت میں 7:07 پہ سورج طلوع ہو گئے، 100 سال، 200 سال، 300 سال پیچھے چلے جائیں، اسی وقت میں سورج کا طلوع ہے۔ 100 200 400 500 سال آگے چلے جائیں، اسی وقت میں سورج کا طلوع ہو، رات اسی وقت میں ختم ہوگی، دن اسی وقت میں شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا یہ بنایا ہوا نظام اتنا زبردست اور اتنا پکا اور اس قدر پرفیکٹ ہے کہ جس کے اندر سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو رات ہے، یہ ہم لاتے ہیں، ہم ہی ختم کرتے ہیں۔ نسلخ منہ النہار، ہم اس سے دن کی چادر کو کھینچ لیتے ہیں۔ نسلخ اصل میں کہتے ہیں جانور کی کھال اتارنے کو، جانور ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کھال چڑھی ہوئی ہے، اب جب وہ کھال کو کھینچ لیتے ہیں، اس عمل کو کہا جاتا ہے سلخ، کھال اتار لینا۔
تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل دنیا کے اندر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اس اندھیرے کے اوپر اللہ پاک روشنی کی چادر ڈال دیتے، دن کی شکل میں روشنی کی چادر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، تو وہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، روشنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب رات اللہ کو لانا منظور ہوتا ہے تو اللہ پاک اس روشنی والی چادر کو کھینچ لیتے ہیں، پیچھے وہی گھوپ اندھیرا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے دن کی چادر کو، دن کی کھال کو ہم اتار لیتے ہیں، تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یہ سب کے سب پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ اور چیلنج کیا اللہ پاک نے سورۃ القصص کے اندر کہ اگر میں رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دوں تو بتاؤ فَمَن يَأْتِيكُم بِالنَّهَارِ، تمہارے پاس کون دن کی روشنی لے کے آئے گا، کون تمہارے پاس روشنی لے کے آئے گا؟ ظاہر ہے اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں لا سکتا۔ اور اگر فرمائے اَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، اگر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن ہی بنا دے، قیامت تک دن ختم نہ ہو، تو بتاؤ کون تمہارے پاس ایسی رات کو لائے گا جس میں تم سکون حاصل کر سکتے؟ تو جواب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں لا سکتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اگر یہ دن کی چادر نہ اتاروں تو رات نہیں آ سکتی، اور اگر میں دن کی چادر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دوں، رات نہ آئے، دن کو ہمیں ختم کر دوں، دن نہ آئے، اللہ کی ذات کے سوا نہ کوئی دن لا سکتا ہے نہ کوئی رات لا سکتا۔ پھر فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج بھی اپنے مستقر پہ چل رہا ہے، سورج کا اللہ نے جو چکر بنا دیا ہے اس چکر پہ سورج چل رہا ہے۔ کب تک چلے گا؟ جب تک اللہ کو منظور ہوگا، جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ جب قیامت آئے گی تو سورج اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو تہہ کر دیا جائے گا، جیسے کسی چیز پہ غلاف چڑھا دیتے ہیں، سورج پہ غلاف چڑھا کے اس کو جہاں اللہ کو منظور ہوگا اس کو وہاں بھیج دیا جائے گا، یہ ختم ہو جائے۔ تو جب تک قیامت نہیں آ جاتی سورج چل رہا ہے، سورج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ یا میرے دوستو بہت ساری باتیں فلسفیانہ باتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں قرآن کی باتیں سادہ باتیں ہوتی ہیں، عام آدمی کے ذہن کے مطابق۔ سورج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سورج روز آتا ہے چلا جاتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چل رہا ہے تو لہذا یہ چل رہا ہے۔ اب سائنسدان کہے کہ جی نہیں، سورج تو ایک جگہ ٹکا ہوا ہے، زمین گھوم رہی ہے، تو بھئی ہم نے کب کہا نہیں گھوم رہی؟ گھوم رہی ہوگی، بالکل گھوم رہی ہوگی، قرآن بھی اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی چل رہا ہے، اور کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی سورج چلتا رہے، اپنے مدار پہ گھومتا رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، کسی نے پوچھا یا آپ نے خود فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ سورج غروب ہو کے کہاں جاتا ہے، یہ غروب ہو کے کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی آپ ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، عرش کے نیچے جاتا ہے، بارگاہ الہی میں سجدہ کرتا ہے، اور دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دو میں پھر طلوع ہو جاؤں۔ اللہ پاک اجازت دے دیتے ہیں، یہ پھر اپنے چکر پہ چلتا ہوا صبح کو آ کے پھر طلوع ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا یہ سجدہ کرے گا، اجازت نہیں ملے گی، سجدہ طویل ہوتا جائے گا، اجازت نہیں ملے گی، حتیٰ کہ طلوع کا وقت قریب ہو جائے گا، اجازت نہیں ملے گی۔ پھر جب بالکل طلوع ہونے کا وقت ہوگا اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اب طلوع ہو جاؤ۔ یہ کہے گا کہ اللہ اب میں وہاں کیسے پہنچوں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے ادھر مغرب سے ہی طلوع ہو جاؤ، یہ مغرب سے ہی طلوع ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت لوگ جلدی جلدی دوڑیں گے کہ توبہ کر لے، لیکن اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہو۔ یہ
آسمان کے درمیان تک آئے گا، پھر وہیں سے واپس غروب کی طرف چلا جائے گا۔ اس پہ بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب سورج تو ہر وقت طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، دنیا میں کسی جگہ طلوع ہے، کسی جگہ غروب ہے، تو یہ سارا کیسے سسٹم؟ تو یاد رکھے پوری کائنات ہر وقت عرش کے نیچے ہے۔ ہم سنتے ہیں نا اپنے بڑوں سے بھی، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ پوری کائنات، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، یہ مل کر اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے کسی بہت بڑے میدان میں ایک بال پڑا ہو، چھوٹی سی کائنات۔ تو ہر وقت ہر چیز اللہ کے عرش کے نیچے ہے، تو ہر طلوع ہر غروب کے وقت سورج سجدہ بھی کر رہا ہے، اگلے کی اجازت بھی مانگ رہا ہے۔ اس کا سجدہ یہ نہیں کہ ہماری طرح سجدے میں اب رک گیا، یہ سجدہ اس کا یہی کہ یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنی حرکت پہ چل رہا ہے، اور کام کرتے کرتے ساتھ ساتھ یہ اللہ سے اجازت بھی لے رہا ہے۔ اب پاکستان میں طلوع ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایران میں طلوع ہو رہا ہے، پھر آگے اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا کے اندر طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، ہر وقت میں طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، اور اجازت بھی لے۔ اور اللہ فرماتے کہ یہ نظام تب تک چلتا رہے گا جب تک میرا آرڈر نہیں آ جاتا۔ جب میرا آرڈر آئے گا، اللہ کا آرڈر آئے گا، تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ نظام بنایا ہوا کس کا؟ اس ذات کا جو غالب بھی ہے، جاننے والا بھی۔ اور فرمایا چاند کو دیکھو تو قدرناہ منازل، ہم نے اس کی منزلیں طے کر دی۔ چاند روزانہ ایک نئی منزل میں ہوتا ہے۔ آج 17 تاریخ ہے چاند کی، اب چاند کی 17ویں منزل تھی رات آنے والی رات میں 18ویں منزل ہوگی، روزانہ ایک نئی منزل میں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 28 منزلیں اس کی، 29ویں دن یہ چھٹی پہ ہوتا ہے، غائب رہتا ہے، اور پھر 30 کا ہو تو دوبارہ، 29 کا ہو تو دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے، 30 کا ہو تو 2 چھٹیاں کر کے پھر طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی روز کی ایک نئی منزل ہے۔ جب طلوع ہوتا ہے تو ہلال ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ 14ویں رات کو بدر کامل بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے گھٹتے گھٹتے ایسا ہو جاتا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی شاخ ہوتی ہے۔ کھجور کی شاخ کو آپ توڑ کے رکھ دیں، وہ جو پرانی ہوتی جائے گی وہ ایسے ٹیڑھی بھی ہوتی جائے گی، وہ ایسے گول ہوتی جائے گی جیسے چاند کی شکل ہوتی، اور اس میں پھیکا پن بھی آتا جائے گا۔ اب آخری دنوں کے اندر جو چاند کی منزلیں بڑھتی جائے گی، چاند کی شکل ایسی بنتی جائے گی جیسے کھجور کی پرانی شاخ ہے، اور اس میں روشنی کے اندر بھی پھیکا پن آتا رہے گا، پھر دوبارہ طلوع ہوگا، پھر دوبارہ اپنی منزل پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے یہ جو چاند کی منزلیں ہیں یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ پاک۔ روزانہ چاند کا طلوع و غروب کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور یہ سورج اور چاند کی حرکت یہ ہمارے حساب کے لیے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ ہم نے یہ جو بنایا عدد السنین والحساب، یہ اس لیے تاکہ تم حساب کتاب رکھ سکو۔ رمضان کب شروع ہونا ہے؟ چاند کے طلوع سے۔ عید کب ہونی ہے؟ چاند کے طلوع سے۔ عید الاضحیٰ کب ہونی ہے؟ چاند کے طلوع کے بعد 10 دن۔ حج کب ہونا ہے؟ چاند کے طلوع سے۔ یہ سارے نظام اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑے۔ سورج بھی اللہ ہی کا ہے، اور سورج کے ساتھ بھی اللہ نے نظام جوڑے۔ فجر کی نماز کا وقت کب ہوگا، ختم کب ہوگا، یہ سورج کے ساتھ ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت کب ہوگا، زوال شمس کے ساتھ ہے۔ عصر کی نماز کا وقت کب ہوگا، جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، سورج کے ساتھ ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت کب ہوگا، جب سورج غروب ہو جائے، وہ سورج کے ساتھ ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت کب ہوگا، جب سورج غروب ہونے کے بعد سورج کی طرف جو لال سی روشنی ہوتی ہے، وہ لال رنگ کا افق وہ بھی غائب ہو جائے، اس کے بعد سفیدی بھی غائب ہو جائے، پھر عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے۔ تو نمازوں کے اوقات سورج کے ساتھ جوڑے، رمضان کی عبادت، حج کی عبادت چاند کے ساتھ جوڑ دی۔ سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے، سال کب ہوگا،
جب چاند کے حساب سے سال پورا ہو جائے گا۔ تو یہ سورج اور چاند کا تعلق اللہ نے عبادات اور دین کے لیے رکھا ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام اللہ پاک نے احکامات کے لیے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ ہو نہیں سکتا کبھی سورج آگے بڑھ کے چاند کو لپک جائے، چاند کو لپٹ جائے۔ سورج اور چاند کے مدار میں بہت فاصلہ ہے۔ چاند ہماری زمین کے قریب ترین ہے اور سورج ہماری زمین سے بہت دور ہے۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ستارے اور سیارے اس فضا کے اندر تیر رہے، فضا کے اندر گھوم رہے، چکر لگا رہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ستارہ کوئی سیارہ وہ کسی دوسرے سے ٹکرائے اور تباہی ہو جائے، الا ماشاءاللہ۔ کبھی اللہ کو منظور ہوتا ہے تو ایسا ہوگا، اگر ایسا ہوا یا ایسا ہوگا وہ کسی عذاب کی وجہ سے، ورنہ جو اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے اس میں کبھی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی۔ دنیا والے کتنے اچھے نظام بناتے ہیں، کیسے بہترین نظام بناتے ہیں، لیکن روزانہ ایکسیڈنٹ، روزانہ طیاروں کے حادثے، روزانہ ٹرینوں کی ٹکریں۔ جتنا مرضی اچھا نظام بنا لے، ہمارے نظام میں تباہی ہوتی ہوتی ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں کبھی سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا، کبھی چاند سورج کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کہے کہ جی میں نے آج جو ہے وہ 12 گھنٹے کی نہیں بننا، میں نے آج جلدی جانا، میرے گھر مصروفیت ہے، میرے گھر کام ہے، میں آج جلدی چھٹی کر دوں گی، دین صاحب آج آپ جلدی آ جاؤ۔ کبھی دن یہ نہیں کہے گا کہ جناب رات صاحب آج میرے فوتگی ہو گئی ہے، آپ ذرا تھوڑی دیر اور ڈیوٹی دے لو، میں ذرا تھوڑی دیر ٹھہر کے جاؤں گا۔ دونوں اپنے اپنے کام میں اسی طرح چل رہے جس طرح اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب فلک میں، فلک سے مراد مدار ہے، آسمان نہیں۔ پہلے کچھ فلسفی ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ یہ سورج، ستارے، یہ چاند، یہ سب آسمان کے اندر لگے ہوئے ہیں، جیسے یہ چھت میں بلب لگے ہوتے ہیں، یہ کہتے تھے ایسے سورج کے اندر لگے ہوئے، اور قرآن کہتا تھا کہ نہیں نہیں یہ فضا میں تیر رہے۔ آج کی سائنس اور بطلیموسی نظریہ وہ بھی یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ یہ چیزیں آسمان میں نہیں ہے، آسمان تو بہت دور ہے ان سے، آسمان تو بہت اونچا ہے، یہ آسمان سے بہت نیچے ہے، یہ نیچے فضا کے اندر ساری کی ساری چیزیں یہ تیر رہی ہیں، یہ گلیکسیز ہے، یہ کہکشائیں ہیں، یہ بہت بڑا نظام شمسی ہے جو اللہ رب العالمین نے فضا میں بکھیرا ہوا ہے، اور یہ پورا نظام کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ جب یہ سارا نظام چلانے والا وہ اللہ ہے تو اسی اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو یہ نظام ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر اس اللہ کی مخالفت کریں گے، اللہ کے مقابلے میں آئیں گے، تو یہی نظام ہمارے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج قرآن کی دعوت ان چیزوں کو بیان کر کے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ ہم سائنسی اکتشافات میں لگ جائیں اور بس اسی میں ہم کامیابی سمجھیں کہ جی چاند پہ پہنچ جائیں، مریخ پہ پہنچ جائے، سورج پہ پہنچ جائے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ چاند کو دیکھ کے چاند بنانے والے تک پہنچے، سورج کو دیکھ کے سورج کو بنانے والے تک پہنچے، مریخ کو دیکھ کے مریخ کو بنانے والے تک پہنچے۔ سورج، چاند، مریخ، سیارے، ستارے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، یہ سنت کے راستے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا ہے، ان سے ملنا ہے، ان تک پہنچنا ہے۔ یہ سارے اس کے لیے راستے ہیں، ان میں لگ کے اللہ سے غافل نہیں ہونا، اللہ سے دور نہیں جانا۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.